حامدا و مصلیا اما بعد۔ کیا چلے گی ظلم کی اہل وفا کے سامنے، آ نہیں سکتا کوئی شعلہ ہوا کے سامنے، لاکھ فوج لے کے آئے امن کا دشمن کوئی رک نہیں سکتا ہماری اقتا کے سامنے۔ سامعین بس، اس وقت ہمارا ملک جن ناگفتہ حالات سے گزر رہا ہے اور حکومت کے خلاف جس طرح سراپا احتجاج بنا ہوا ہے، اس ملک کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا مرد، کیا عورت، کیا بچے، کیا بچیاں، سب بیک آواز سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ کہیں احتجاجی ریلیاں ہیں تو کہیں ہنگامہ خیز جلسے، تو کہیں ہزاروں کی تعداد تو کہیں لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو کر لوگ ایوان میں لرزہ پیدا کر رہے ہیں۔ کہیں NRC اور NPR کے خلاف زبردست آواز سنائی دے رہی ہے، تو کہیں ان کی مخالفت کے لیے حلف اٹھائے جا رہے ہیں۔ سامعین بس، کیا ہمیں معلوم ہے کہ اگر آج بھارت کے تمام چپوں سے، بہار ہو یا بنگال، اتر پردیش ہو یا مہاراشٹر، راجستھان ہو یا بھوپال، مدھیہ پردیش ہو یا گجرات، بلکہ میں اس سے بھی آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ سرزمین ملیشیا ہو یا انڈونیشیا، سنویدھان بچاؤ، ملک بچاؤ، انقلاب زندہ باد، بولنے ساتھی ہلدا بول جیسے نعرے بلند ہو رہے ہیں۔ آخر اس کا کیا راز ہے؟ اگر آج ملک بھر میں سڑکوں پر، میدانوں میں، صبح و شام شبنم کی آغوش میں خواتین کو جوش مظاہرہ کر رہی ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اے طالبان دارالعلوم فیض محمدی، اگر آپ ان رازہائے سربستہ کو جاننا چاہتے ہیں تو سرزمین دہلی کی طرف نظر دوڑائیں، جہاں آپ کو صرف اور صرف گولیوں کی آواز، برستے ہوئے گولے، ٹپکتے ہوئے لہو اور ٹوٹی ہوئی ہڈیاں نظر آئیں گی، جہاں لدیدہ کی صدائے حق، عائشہ کا جوش جنو اور دبنگ دادی کی پکار سنائی دے گی۔ ہاں، مجھے بولنے دیا جائے، خواتین شاہی باغ ہی وہ خواتین ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ان کالے بھیڑوں کی مخالفت کرتے ہوئے کڑاکے کی ٹھنڈک سے بے پرواہ ہو کر اپنے گھروں کے آرام و راحت کو چھوڑ کر شاہین باغ کو اپنا ٹھکانہ بنایا۔ چلتی رہی مگر یہ پرامن مظاہرہ کرتی رہی، آنسو گیس کے گولے داغے جاتے رہے مگر یہ صبر و استقلال کا پہاڑ بن کر مقابلہ کرتی رہی۔ سائبانوں اور لائٹوں کا نظام درہم برہم کر دیا گیا مگر یہ مصائب کی تاریک راتوں میں امیدوں کی قندیلیں روشن کرتی رہی۔ پولیس والوں کی گالیاں ان کے قلب و جگر کو چھلنی کرتی رہی مگر یہ ضیافت و محبت کے پھول ان کی راہوں میں بچھاتی رہی۔ جس وقت پورا بھارت خوف و ہراس کے عالم میں اپنے گھروں میں نا امیدی کی زندگی گزار رہا تھا، صدائے حق بلند کرنا دشوار محسوس کر رہا تھا، ایسے وقت میں جامعہ ملیہ کی دو شیزائیں شمشیر بے نیام ہو کر حالات کا مقابلہ کر رہی تھی اور خواتین دہلی خوف الہی سے سرشار ہو کر آئین ہند کے تحفظ کے لیے حکومت ظالمانہ کا قانون کا پرجوش انداز میں رد کرنے کا مطالبہ کر رہی تھی۔ اے خواتین شاہین باغ، میں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں، آپ نے اپنے مظاہروں کے ذریعے حکومت وقت کو بتا دیا ہم وہ خواتین ہیں جنہوں نے آزاد الشیخر کو پیدا کیا تھا، جنہوں نے محمد علی و شوکت کو جنا تھا، ہم وہ خواتین ہیں جن کے رگ و پے میں ملک و ملت کے لیے حضرت محل اور لکشمی بائی جیسی قربانیاں پیش کرنے کا جذبہ مدفن ہے۔ اپنی آزادی کو ہم ہرگز مٹا سکتے نہیں، اپنی آزادی کو ہم ہرگز مٹا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ وہ خواتین شاہین باغ ہیں جو اپنے اندر عقابوں کے نشیمن کو تم جیسے زاغوں کے تصرف سے نجات دلانے کی ہمت رکھتے ہیں، تم جیسے چوروں اور اچکروں کی عدل و انصاف کی کرسیوں سے
اتارنے کی جسارت رکھتے ہیں۔ اے خواتین شاہین باغ، میں تمہیں اپنی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے پورے بھارت کے ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اپنی عزت و آبرو کو داؤ پر لگا دیا۔ آپ کے سامنے گودی میڈیا بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی۔ آپ کی للکار نے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے در و بام کو ہلا کر رکھ دیا۔ آپ کی تقاریر نے ہندوتوا اور RSS کے گونڈوں کے تمام اندرونی خباثتوں کو اظہر من الشمس کر دیا۔ اے خواتین شاہین باغ، میں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ وہ ہیں جن کے بارے میں شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے آئی۔ آج پوری دنیا میں ان کالے قوانین کے خلاف مظاہرے اور پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اس کا صحرا آپ کے سر باندھا جائے گا۔ اگر آج پوری دنیا بالخصوص سرزمین ہند شاہین باغ بن چکی ہے، تاریخ کے صفحات میں اس کامیابی کی نسبت آپ کی طرف کی جائے گی۔ اے خواتین شاہین باغ، آپ نے اپنے کارناموں کے ذریعے یہ ثابت کر دیا کہ ہم پردے میں رہتے ہوئے بلبل و طاؤس کی تقلید کے بجائے چیتے کا جگر اور شاہی کا تجسس رکھتے ہیں، اور اگر تم ہم پر ایک نہیں 1000 گولیاں بھی چلاؤ گے، یاد رہے ہم اپنے دیے گئے سنویدھان کے مطابق چھینے گئے حقوق کے مطالبے سے 1 انچ تو کیا آدھا انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اے خواتین شاہین باغ، آج جو کام ہندوستان کے اقلیت کے مردوں نے نہیں کیا، وہ کام آپ نے کر کے دکھا دیا۔ آپ کی بے باکی، حاصل جوابی اور دانش مندی نے پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کو بھی حیران و تعجب میں ڈال دیا۔ دیکھنے والے آشاش کرنے لگے، سننے والے سر دھننے لگے۔ مظلوموں، مزدوروں، کسانوں اور بے یار و مددگار لوگوں کی آنکھوں سے آپ کے لیے شکر و امتنان کے آنسو بہنے لگے اور کہنے لگے، خواتین شاہین باغ، میں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں، میں تمہاری بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں، میں تمہارے جوش جنوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اے خواتین شاہین باغ، میں اپنے محبوب ادارے کے اسٹیج سے اس بات کا برملا اظہار کرتا ہوں، میں حکومت ہند کے سامنے کہتے ہوئے جھجکتا نہیں ہوں، آپ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہی ہیں۔ آپ من قتل دون مالہ فہو شہید ومن قتل دون دمہ فہو شہید ومن قتل دون دینہ فہو شہید ومن قتل دون اہلہ فہو شہید پر عمل کرتے ہوئے ایک عظیم سنت کو زندہ کر رہی ہیں۔ قرآن آپ کے بارے میں کہتا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ انہی مختصر وقت میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔